السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تقریب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب، زمانہ طالب علمی سے ہی مطالعہ میں ہے۔ اساتذہ کرام جب یہاں سے حکم نقل کرواتے تو ساتھ ضرور فرماتے کہ بیٹو حافظ صاحب کے دیگر کتابوں میں بھی حکم ضرور دیکھیں تاکہ تفصیل کا علم ہو جائے۔ بس اوقات تقریب التہذیب میں ہمیں ایک حکم ملتا، پھر ہم دیگر کتب دیکھتے ابن حجر رحمہ اللہ کی، تو وہاں ہمیں کوئی کبھی کمی ملتی، کبھی اضافہ ملتا، کوئی اور فائدہ ملتا۔ تو بہت زیادہ حوالے میں اپنے اس پرانے نسخہ تقریب التہذیب پر جو زمانہ طالب علمی سے میرے سامنے ہے، اس پر میں چڑھاتا رہتا تھا، اوپر لکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت تھی ایک بہت اہم کام کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک یمنی شیخ سے لیا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی دیگر کتابوں میں جو حکم ہیں روات حدیث پر تقریب التہذیب کے علاوہ ان کو جمع کیا جائے، تاکہ تھوڑے وقت میں انسان حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا تقریب التہذیب سے بھی حکم دیکھ لے، اور دیگر ان کی منتشر کتابوں میں جو حکم ہے وہ بھی انسان ارجنٹ جلدی دیکھ لے۔ تو تحفۃ اللبیب کے نام سے بہت اہم کام اللہ رب العالمین نے فضیلت الشیخ ابو عمر نور الدین بن علی البصابی صاحب سے لیا، جو 2 جلدوں میں مطبوع تھا۔ اسے ہم نے الحمدللہ ایک ضخیم جلد میں دونوں حصوں کو اکٹھا کر کے شائع کر دیا ہے ڈیجیٹل پرنٹنگ سے، تاکہ پاکستان میں بھی طلبہ علماء کے سامنے یہ کتاب ہو، تحفۃ اللبیب۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک راوی پر ابن حجر رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے تقریب التہذیب میں مختصر، تو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دیگر کتابوں میں اسی راوی پر کیا حکم لگایا ہے، تو وہ ہمیں یہاں بالتفصیل چیزیں ملیں گی۔ اور وہ راوی جو تقریب میں ہیں ہی نہیں، تقریب کے علاوہ روات ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی منتشر کتابوں میں حکم لگائے ہیں، تو ان کو بھی یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی تحفۃ اللبیب نامی کتاب میں ابن حجر رحمہ اللہ کی 55 کتب سے روات حدیث کی بحث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت اہم کام ہے، یہ طلبہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جیسے ہم تقریب التہذیب سے فائدہ لیتے ہیں، ویسے ایسے بھی لیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی راوی پر تفصیل کے ساتھ کہاں بحث کی ہے، کہیں رجوع تو نہیں کیا، کہیں اس پر تفصیل تو نہیں لکھی۔ اس کے بڑے زیادہ فوائد میں سے ایک بڑا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تقریب التہذیب پر ماشاءاللہ بہت زیادہ کتب لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں کہ جی ابن حجر صاحب کا حکم یہ ہے، صحیح راجح بات یہ ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ کتاب ہوگی تو کافی زیادہ تشفی ہمیں یہاں سے ملے گی، کیونکہ کتنے زیادہ حکم یہاں تقریب التہذیب میں اور ہیں، یہاں اور ہیں، یہاں مختصر ہے، یہاں تفصیل ہے۔ تو ایک ہی محدث کے تمام اقوال کا جب تک ہم دراسہ نہیں کر لیتے تو ہمیں بالتیقن یقین کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں انہوں نے دوسری کتاب میں کوئی اور حکم نہ لگایا ہو۔ تو الحمدللہ اس مبارک کتاب نے یہ کمی پوری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات، اس کتاب کے تقریباً 250 صفحات، یعنی تحفۃ اللبیب کے تقریباً 250 صفحات جو بطور مقدمہ ہیں، ان صفحات میں ابن حجر رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اصولوں کے فوائد کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مصنف حافظہ اللہ نے چونکہ تمام کتابوں کو پڑھا، جرح و تعدیل کے اقوال اکٹھے کیے،
تو اس دوران جرح و تعدیل کے اصول، جرح و تعدیل کے ضوابط، جرح و تعدیل کی تفصیلات جو ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی، تحفۃ اللبیب کے مصنف نے اس کتاب کے مقدمہ میں ان کو سب کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ مقدمہ اس کتاب کا نہایت پڑھنے والا ہے، جیسے ساری کتاب ہی اہم ہے تو مقدمہ تو کیا ہی کمال ہے۔ اللہ اکبر! وہ فوائد جو کوئی فتح الباری میں ہے، کوئی الاصابہ میں ہے، کوئی نکت میں ہے، کوئی نزہہ میں ہے، اس طرح ایک ایک فائدہ جرح و تعدیل کا فاضل مؤلف حافظہ اللہ نے ان کو 250 صفحات میں جمع کر دیا ہے، فجزاہ اللہ خیرہ۔ یہاں ایک اور بات، اللہ اکبر، جیسے یہ یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کے احکام تقریب التہذیب پر اور جو باقی حکم تھے وہ بھی یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ دو کتابوں میں، یہ دو کتابیں اثاثہ ہیں طلباء کے لیے، جیسے تقریب التہذیب تھی ویسے ہی تحفۃ اللبیب بھی ہے۔ الحمدللہ یہ شفا ہے کتاب۔ ابن حجر کے حکم میں کوئی ادھر کوئی شک گزرے تو ہم تحفۃ اللبیب کو دیکھیں تو انشاءاللہ شفا ملے گی، شرح صدر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ کتاب پاکستان میں بھی ہم نے شائع کر دی ہے، عام دستیاب ہے۔ تیسری بات، میرے ناقص علم کے مطابق اصول حدیث پر بھی ایسا ہی کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی نوجوان کو وہ اصول حدیث کے تمام بحوث کو جو منتشر ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابوں میں، ان کو بھی اسی انداز میں سب کو جمع کر دے۔ تو مختصر کتاب میں بسا اوقات چیز مجمل ہوتی ہے، مفصل کتاب میں وہاں تفصیلات مل جاتی ہیں۔ مصنف جو زیادہ کتابوں کو لکھنے والا ہے، کتب کثیرہ کا مصنف ہو، اس کی آراء کہیں مختصر ہیں، کہیں مفصل ہیں، کہیں مثالوں کے ساتھ وضاحت ہے، کہیں پہلی بار سے رجوع ہوتا ہے۔ تو جب ساری تفصیلات ایک جگہ ترتیب شدہ مل جائیں گی ہمیں، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے کوئی نوجوان یہ کام بھی کرے، جیسے روات پر کام ہو گیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ کے، اسی طرح اصول حدیث پر بھی ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔